بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، برہان نظم کو بیان کیا جا رہا تھا، اور اس دلیل نظم اور برہان نظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو انسان سمجھتا ہے، انسان یقین حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں۔ یہ برہان نظم یہ کائنات کی اشیاء، یہ کائنات کے موجودات اور ان موجودات کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط، اور اس ربط کے ذریعے ہر شے کا، ہر موجود کا اس طرح اس کا وقت گزرنا اور اس طرح اس کی طرف سے کام کا انجام پانا، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ طور پہ اس پورے نظام میں تمام اشیاء کا بڑھنا اور آگے چلنا کہ ہر شے اپنے نقطہ آغاز سے کمال کی طرف آگے بڑھتی ہے، اور یہ پورا نظام ایک تکامل کا نظام ہے۔ ہر شے ابتدائی مرحلے سے چلتی ہوئی آگے تکامل کی سیر کرتی ہوئی کمال کی طرف بڑھتی ہے۔ لہٰذا یہ بہترین اور خوبصورت نظام کہ اس نظام میں عجیب ہم دیکھتے ہیں کہ نظم قائم ہے، نظم و ضبط کے ساتھ منظم طریقے سے باریک بینی کے ساتھ یہ نظام آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس نظام کو جب سائنسدان، محققین، ریسرچرز، سائنٹسٹ، مفکرین، مختلف علوم کے ماہرین، اسکالرز جب ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، باٹنی اور نباتیات کے ماہرین جب وہ مختلف پودوں میں، پلانٹس میں اور پلانٹس کے اقسام میں اور مختلف انواع و اقسام کے جو پودے اور نباتات ہیں ان میں جب ریسرچ کرتے ہو، تحقیقات کرتے ہیں، ان کی تحقیقات منظر عام پر آتی ہے، لہٰذا وہ خود بھی حیرت میں پڑتے ہیں کہ یہ کیسی یہ طبیعت اور کیسی نیچر ہے، اور یہ کائنات جس میں یہ نباتات ہیں، مختلف قسم کی، ہزاروں قسم کے پودے، نباتات، اس کی خاصیتیں، اس کی کوالٹیز، خصوصیات، ان کی صفات، ان کے اثرات۔ لہٰذا یہ سب چیزیں وہ اسرار و رموز جو ان نباتات کے اندر ہیں، مختلف پودوں کے اندر ہیں، لہٰذا جب وہ آشکارا ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں تحقیق کے نتیجے میں، تحقیق کی وجہ سے، ریسرچ کے بعد، تو یہ نظام جو پودوں کے اندر ہے، نباتات کے اندر ہے، یہ سسٹم جو قائم ہے، اسی طرح مختلف حیوان اور جاندار جو دنیا میں ہیں، مختلف دنیا کے کونوں میں مختلف قسم کے جانور، حیوانات پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک زولوجسٹ اور زولوجی اور ماہر جو حیوانات کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، جانوروں کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، جانداروں کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے، لہٰذا جب اس کی ریسرچ کے نتیجے میں اسرار و رموز اور عجیب و غریب قسم کی یہ قدرت کی نشانیاں جو ان حیوانوں میں موجود ہے، جو نظام چل رہا ہے، انسان جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔
دیکھیے آپ شہد کی مکھی کو دیکھیے کہ اس کے بارے میں جو تحقیقات ہوتی ہیں، وہ چھتا جس میں اس کا ہر حصہ چھتے پر جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ شہد کی مکھی کس طریقے سے اس کاریگری کو انجام دیتی ہے، کس طریقے سے کہاں سے وہ سیکھتی ہے، اور کیسے وہ سیکھ کر تمام مکھیاں جب چھتے کو بناتی ہیں اور چھتے کو تشکیل دیتی ہیں تو کس طرح ایکوریسی کے ساتھ اس کا سائز دیکھیے حیرت انگیز، اس کا شیپ دیکھیے، سارے اس میں اس کے حصے جو ہیں جی سارے کے سارے اس میں ایکوریسی کے ساتھ، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، بھئی یہ کہاں سے سیکھا ہے شہد کی مکھیوں نے، اور کس طرح وہ مل جل کر رہتی ہیں، چھتے کو بناتی ہیں اپنی ملکہ کے لیے، جو ملکہ ہے مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کی خدمت کے لیے کیسے کاموں پر مأمور ہوتی ہیں دوسری مکھیاں، اور کس طرح ایک یہ نظام پورا کا پورا چلتا ہے۔ جب یہ مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں حیوان، اسی طریقے سے آپ دیکھیے معادن اور معدنیات، ہر معدنیات میں سے ہر چیز جو نکلتی ہے مختلف، اس میں اس کی خصوصیات کو اور اس کی صفات کو، اس کے اثرات کو، اور مختلف حالات جس طرح وہ تشکیل پاتی ہے اور جس طریقے سے وہ بنتی ہے، جب انکشافات ہوتے ہیں، حقائق سامنے آتے ہیں ریسرچ کے بعد، تو ان تمام نشانیوں کو دیکھ کے عالم میں یہ اسرار و رموز، آیات و نشانیاں اور باریک بینی کے ساتھ یہ نظام جس طریقے سے چل رہا ہے، لہٰذا یہ سب دیکھ کر انسان یقین حاصل کر لیتا ہے کہ یہ نظم و ضبط کے ساتھ اشیاء عالم، ان کا یہ وجود یہ یقیناً کسی عطا کرنے والے کی طرف سے ہے، یہ عطا کرنے والے کی عطا کا نتیجہ ہے، لطف و کرم کرنے والے کسی خالق کے فعل کا نتیجہ ہے کہ اس نے خلق کیا اور یہ مخلوقات ساری کی ساری خلق ہو گئیں۔ خلق اس خالق کا فعل ہے، اس کے فعل کے نتیجے میں مخلوقات یہ سب ہمارے سامنے جہاں جہاں تک ہم اطلاع رکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اور سائنسی ترقی کے بعد علوم میں ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، اشیاء کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جہاں جہاں انسان پہنچ سکتا ہے تحقیقات کے بعد، یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے روشن ہوتی ہیں، حقائق آشکار ہوتے ہیں، چھپے ہوئے رموز انسانوں کے لیے واضح و روشن ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان اشیاء کو دیکھنے کے بعد، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، اسرار و رموز کو سمجھنے کے بعد انسان کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ خود بخود نظم و ضبط کے ساتھ یہ کائنات جو چل رہی ہے، جو بنائی گئی ہے، یہ یوں ہی وجود میں نہیں آ گئی، بنانے والے نے اسے بنایا ہے، اپنے لطف و کرم سے ہے کوئی ذات اسے وجود عطا کرنے والی، جس کے لطف و کرم کی وجہ سے، جس کے وجود عطا کرنے کی وجہ سے یہ تمام موجودات وجود میں آ گئے۔ یہ فیض ہے کسی ہستی کی طرف سے جس کی وجہ سے مستفیض ہو کر ان چیزوں کو وجود ملا، اور اتنا خوبصورت اور بہترین وجود ملا، اور وجود میں آنے کے بعد جو کچھ خوبصورتی ہے، جو کچھ اس کے اثرات ہیں، جو کچھ اس کی خصوصیات ہیں، جب ہم جانتے ہیں تو نظام کائنات کا ہمارے لیے روشن ہوتا ہے۔ بس نظم و ضبط، یہ منظم کائنات، پتہ چلتا ہے کہ بغیر ایک ناظم کے اور نظم و ضبط قائم کر کے منظم چلانے والے کے، یہ نظم و ضبط یوں ہی اتفاقی طور پہ سامنے نہیں آ جاتا۔ آپ دیکھیں جس طرح اتفاقی طور پر یہ تمام حیرت انگیز موجودات خود بخود یوں ہی پیدا نہیں ہو سکتے، ہماری عقل یقین حاصل کر لیتی ہے، یقین رکھتی ہے اس چیز کے اوپر، ہمیں علم ہے 100%، یہ ایسی چیز ہے، ایک ایسا قانون ہے کہ عقل اسے ادراک کرتی ہے، 100% سمجھتی ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش اس میں باقی نہیں رہتی کہ یہ اشیاء یوں ہی اتفاقی طور پر وجود میں نہیں آئی، اور نہیں یہ نظم و ضبط کے ساتھ ان کا چلنا اور بڑھنا اور کمال کی طرف آگے جانا، یہ یوں ہی بغیر ناظم کے جو نظم و ضبط کے ساتھ اس نظام کو چلائے، یوں ہی نظم و ضبط
اور یہ منظم سسٹم یوں ہی بغیر ناظم کے جو علیم بھی ہو، ان تمام باریک بینیوں کو جاننے والا ہو، وہ علم رکھنے والی ذات ہے جس نے ان کو ایسا وجود عطا کیا کہ اس نظم و ضبط کے ساتھ منظم یہ اشیاء مربوط ہم آہنگ آگے بڑھ رہی ہیں، کمال کی طرف جا رہی ہیں۔ لہٰذا وجود میں لائے بغیر کسی ہستی کے لطف و کرم کیے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، اور یہ منظم ہونا اور نظم و ضبط اور یہ باریک بینی اور یہ ایکیوریسی اور یہ دقت کے ساتھ ان اسرار و رموز کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں اس کائنات کو، اشیاء عالم کو، موجودات کو اس کائنات کے، تو یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ وہ وجود میں لانے والی ذات وہ اس کو وجود میں بھی لانے والی ہے۔ یوں ہی اتفاقی طور پہ یہ سب کچھ وجود میں نہیں آتا، یہ نظام، یہ اشیاء عالم۔ اسی طریقے سے یہ نظم و ضبط کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں، ناظم ہے جس نے نظم و ضبط کے ساتھ اسے چلایا اور اسے کمال کی طرف بڑھایا، اور کمال تک پہنچنے کے اسباب ان موجودات کے لیے فراہم کیے ہیں۔ لہٰذا یہ یقین جہاں انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ بغیر وجود میں لائے یہ وجود میں نہیں آ سکتی، پس وجود میں لانے والی ذات ہے، وجود ثابت ہوتا ہے اس برہان نظم کے ذریعے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس برہان نظم میں یہ خصوصیت ہے کہ اس برہان نظم کے ذریعے وہ ذات جو وجود میں لانے والی ہے، وہ خالق جو ان تمام مخلوقات کو، ان تمام موجودات کو خلق کرنے والی ہستی ہے، وہ ذات بابرکت پروردگار عالم کی، وہ خالق کائنات۔ لہٰذا اس پروردگار عالم نے جہاں وجود عطا کیا ہے، باریک بینی کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ اس نظام کو چلایا اور کمال پر پہنچایا، بس وہ کمال کے ساتھ اس وجود میں آنے والی تمام اشیاء کو نظم و ضبط کے ساتھ منظم انداز میں آگے چلا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، اور یہ نظام سنبھلا ہوا ہے۔ بس وہ ناظم ہے جس نے نظم و ضبط قائم کیا ہے، اور نظم و ضبط کے ساتھ اس نظام کو وہ ہستی چلا رہی ہے۔ اگر نہ ہو وہ ہستی اور نظم و ضبط کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے والی، کمال تک پہنچانے والی، تو یہ تمام اشیاء عالم فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، کچھ نہ رہے، نیستی میں تبدیل ہو جائے۔ لہٰذا برہان نظم میں دو چیزیں ہیں، دو نتیجے انسان اس پر یقین حاصل کرتا ہے اور دو نتیجے لیتا ہے۔ اس برہان کے قائم کرنے کے بعد، اس برہان کے مقدمات مرتب کرنے کے بعد انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ ساری اشیاء، یہ سارا عالم، یہ سارے موجودات خود بخود یوں ہی اتفاقاً وجود میں نہیں آ سکتے، بلکہ کوئی ہستی، کوئی ذات ہے جس نے اسے وجود بخشا اور اسے وجود عطا کیا اپنے لطف و کرم سے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ باقی ہے اسی ہستی کے دم سے، اسی ہستی کی برکت سے کہ وہ ذات بابرکت نے ایسا بابرکت نظام اور اپنا لطف و کرم اور فیض جاری کیا ہے جو مسلسل جاری ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اشیاء باقی ہیں اور نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہیں۔ بس وہ علیم ہے، وہ ذات علم رکھنے والی ذات ہے جس نے اپنے علم سے ایسا باریک بینی پر مشتمل نظام بنایا اور چلا رہا ہے، اور وہ حکیم ہے، علیم ہے وہ ذات، ساتھ ہی ساتھ قدیر ہے، قدرت رکھنے والی ذات ہے، کیونکہ جس ذات کے پاس قدرت نہ ہو، وہ جو قادر نہ ہو ایسے نظم و ضبط پر مشتمل نظام کو وجود میں لا کر چلانے پر، تو وہ نہ وجود میں آ سکتا ہے۔ قدرت نہ ہو کسی کے پاس، میرے پاس اگر قدرت ہے کہ میں، فرض کیجئے ایک کارپینٹر کے پاس ایک قدرت ہے کہ وہ میز بنا سکتا ہے، کرسی بنا سکتا ہے، لہٰذا اگر قدرت نہ ہو تو بغیر قدرت کے کیا وہ لکڑیوں سے اس کو میز میں تبدیل کر سکتا ہے، کرسی بنا سکتا ہے؟ لہٰذا پریس میں یہ کتاب جو کئی صفحات پر مشتمل ہے اور پھر اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے، جلد ہوتی ہے، لہٰذا جلد کے ساتھ یہ کتاب جو یوں اس صورت میں وجود میں آتی ہے، لہٰذا کسی میں قدرت ہے جو اسے اس فارم میں، اس شیپ میں اور اس شکل و صورت میں ڈھال کر اور اس کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لہٰذا قدرت کا انکشاف بھی ہوتا ہے اس دلیل کے ذریعے،
بس انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ ان اشیاء عالم کو، پوری کائنات کو وجود میں لانے والی ذات بھی ہے، اور وہ ذات جس نے ان تمام اشیاء کو وجود عطا کیا، کائنات کو موجود کر دیا، نہ تھی اور اسے عالم ہستی میں لے آیا، وہ پروردگار، وہ خالق کائنات، لہٰذا وہ بابرکت ذات وجود میں لانے والی بھی ہے، اور نظم و ضبط کے ساتھ جو چیز وجود میں لائی، بس وہ ذات علیم ہے، علم رکھنے والی ذات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قدیر اور قدرت رکھنے والی ذات ہے، قادر ذات ہے۔ بس وہ ذات جو اسے وجود عطا کرنے والی ہے اس نظم و ضبط کے ساتھ، اور نظم و ضبط کے ساتھ چلانے والی ہے اور اس کو باقی رکھنے والی ہے اس نظام کو، وہ ذات وہ وجود رکھتی ہے، اس کو وجود میں لانے والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ذات بابرکت جس نے جو وجود رکھنے والی ذات ہے اور اس نے تمام موجودات کو وجود عطا کیا ہے، وہ ذات علیم بھی ہے، علم رکھنے والی، قدیر اور قادر ذات ہے، قدرت رکھنے والی۔ بس برہان نظم کے ذریعے ان تمام چیزوں کو انسان جو ہے ان کے بارے میں علم اور یقین حاصل کر لیتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے روشن ہوتی ہیں، اور یقین حاصل ہو جاتا ہے انسان کو کہ یہ عالم جو اس نظم و ضبط کے ساتھ ہے، برہان نظم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو وجود میں لانے والی ذات بھی ہے، اور یہ نظم عطا کر کے اس نظم کے ساتھ چلانے والی ذات علیم اور حکیم اور قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا